الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 42 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ٹاپک جو ہے شمائل و خصائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت پیارا عنوان ہے، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ مکمل بیان سماعت کیجیے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت درود پاک بھی پڑھیے گا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 561 561 سے 17واں باب یعنی 17th چیپٹر شروع ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کیا خوب کہا ہے کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ صحابی رسول اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حضرت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں، یونیک ہیں کہ اس معاملہ میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی قدس سرہ العزیز نے بھی اس مضمون کی عکاسی فرماتے ہوئے کتنے نفیس انداز میں فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔
بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ حضرات محدثین و مصنفین سیرت نے روایات صحیحہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر عضو شریفہ کے تناسب اور حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں حلیہ مبارکہ کے ذکر جمیل سے حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے اس عنوان پر حضرت مولانا محمد کامل صاحب چراغ ربانی نعمانی ولید پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منظوم حلیہ مبارکہ کے چند اشعار نقل کرتے ہیں تاکہ اس عالم کامل کی برکتوں سے بھی یہ کتاب سرفراز ہو جائے۔ حضرت مولانا موصوف نے اپنی کتاب پنجہ نور میں تحریر فرمایا کہ حلیہ مقدسہ روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں، حلیہ نور خدا میں کیا لکھوں، پر جمال رحمت للعالمین جلوہ گر ہوگا مکان قبر میں، اس لیے ہے آ گیا مجھ کو خیال مختصر لکھ دوں جمال بے مثال، تاکہ یاروں کو میرے پہچان ہو اور اس کی یاد بھی آسان ہو۔ تھا میانہ قد اوسط پاک تن، پر سپید و سرخ تھا رنگ بدن، چاند کے ٹکڑے تھے اعضاء آپ کے، تھے حسین و گول سانچے میں ڈھلے، تھی جبیں روشن کشادہ آپ کی، چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی، دونوں ابرو تھی مثال دو ہلال، اور دونوں کو ہوا تھا اتصال، اتصال دو ماہ عیدین تھا، یا کہ ادنا قرب تھا کوسین کا، تھی بڑی آنکھیں حسین و سرمگیں، دیکھ کر قربان تھیں سب حور عین، کان دونوں خوبصورت ارجمند، ساتھ خوبی کے دہن بینی بلند، صاف آئینہ تھا چہرہ آپ کا، صورت اپنی اس میں ہر ایک دیکھتا، تا بسینہ ریش محبوب الہ، خوب تھی گنجان منہ رنگ سیاہ، تھا سپید اکثر لباس پاک تن، ہو ازار و جبہ و پیرہن، سبز رہتا تھا عمامہ آپ کا، پر کبھی سود و سپید و صاف تھا، میں کہوں پہچان عمدہ آپ کی، دونوں عالم میں نہیں ایسا کوئی۔ اللہ اللہ۔ جسم اطہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے دیبا و حریر ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر دوپہر کا قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد
میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم انور کا سایہ نہ تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اسپیشلٹیز میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وَجْعَلْنِي نُورًا، یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ مکھی مچھر جوؤں سے محفوظ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس مضمون کو ابو ربیع سلیمان بن سبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شفاء الصدور فی اعلام نبوت الرسول میں بیان فرماتے ہوئے حریر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم عطر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مضمون کو اعظم الموارد میں مفصل لکھا ہے۔ مہر نبوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فإنک منصور۔ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کانا نورا یتلأ، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ قد مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے۔
لیکن جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ کدے بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس سے ہی سرو قامت پہ لاکھوں سلام۔ سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زخم الراس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے، جس کے آگے سروراں خم رہیں، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ مقدس بال حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہ گنگردار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صورتوں کو اپنے دو شعروں میں بہت ہی نفیس و لطیف انداز میں بیان فرمایا کہ گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور اخیر زمانہ میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ رخ انور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک دھمک میں تلوار کی مانند تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند کے مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ
من رآہ بدیہتن ہابہ ومن خالطہ معرفتن احبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے رعب داب سے ڈر جاتا، اور پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوب رو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں یہ کہا، فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی میں نے جب حضور کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عربی زبان میں بھی کسی مداح رسول نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی حسن و جمال کا کتنا حسین منظر اور کتنی بہترین تشریح پیش کی ہے۔ نبی جمال کل ما فیہ معجز من الحسن لیکن وجہہ الآیت الکبریٰ، ینادی بلال الخال فی صحن خدہ یطالع من لألائی عرتہ الفجراء، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، یوں تو ان کی ہر چیز حسن کا معجزہ ہے، لیکن خاص کر ان کا چہرہ تو آیت کبریٰ یعنی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ان کے رخسار کے صحن میں ان کے تل کا بلال ان کی روشن پیشانی کی چمک سے صبح صادق کو دیکھ کر اذان کہا کرتا تھا۔ محراب ابرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں دراز و باریک اور گھنے بال والی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابروئے مبارک کی مدح میں فرماتی ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت محسن کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چہرہ انور میں محراب ابرو کے حسن کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا کہ مہ کامل میں مہ نور کی یہ تصویریں ہیں، یا کھنچی مارکہ بدر میں شمشیریں ہیں۔ نورانی آنکھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی
خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں روایات میں آیا کہ اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، مشکاہ شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اے لوگو تم رکوع و سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صاحب مرقات نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وَهِيَ من الخوارق التي اعطیها علیہ السلام، یعنی یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان معجزات میں سے ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ غیر مرئی و غیر محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم تمہارا رکوع و خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت کا نام ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، مگر نگاہ نبوت کا یہ معجزہ دیکھو کہ ایسی چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ سبحان اللہ، چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعجاز کی شان کا کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ بینی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبرک ناک خوبصورت دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کے مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا۔ نیچے آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ مقدس پیشانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ واسع الجبین، آپ کی مبارک پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی، قدرتی طور سے آپ کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی۔ چنانچہ دربار رسالت کے شاعر مداح رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حسین و جمیل نورانی منظر کو دیکھ کر یہ کہا کہ متا یبدو فی الداج البہیمی جبینہ، متا یبدو فی الداج البہیمی جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقدی، یعنی جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ گوش مبارک، آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان میں بھی معجزانہ شان تھی،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمع و بصر کی قوت بے مثل اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی حلیف بنی خزاعہ نے، جیسا کہ فتح مکہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں، 3 دن کی مسافت سے آپ کو اپنی امداد و نصرت کے لیے پکارا تو آپ نے ان کی فریاد سن لی۔ علامہ زرقانی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ لا بعد فی سماعہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد كان يسمع اتویت السماء، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کی مسافت سے ایک فریادی کی فریاد سن لی تو یہ آپ سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ آپ تو زمین پر بیٹھے ہوئے آسمانوں کی چرچراہٹ کو سن لیا کرتے تھے، بلکہ عرش کے نیچے چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا بیان چل رہا ہے، دل تو یہی کرتا ہے کہ یہی پڑھتا جاؤں بس، اور جتنا بھی ٹائم لگ جائے، مگر نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنے وقت میں مکمل کر دیتے ہیں۔ تقریباً ہمارے 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی پاک سیرت، آپ کی پاک اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔